رات کے وقت آسمان میں سب سے روشن اور اپنے محور میں ہمارے سیارے زمین کے ارد گرد گھومنے والی سب سے بڑی چیز جو کہ زمین کو معتدل کر کے ایک زیادہ قابل رہائش سیارہ بناتا ہے، جسے ہم چاند کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم چاند پر بات کریں گے۔ دوستو، موجودہ دور میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آج سے تقریباً 4.5 بلین سال پہلے ہماری زمین سے مریخ کے سائز جیسا ایک سیارہ گردش کرتا تھا، جو کہ گردش کرتے کرتے آگے ایک زوردار دھماکے سے ہمارے زمین سے ٹکرایا، جس سے سیارے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس سیارے کے ٹوٹی ہوئی حصوں نے آسمان میں گردش شروع کر دیا، مگر ہماری زمین نے بہت زیادہ کشش ثقل قوت کی وجہ سے بہت سے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، لیکن اس کے باوجود ایک ٹکڑا زمین کے گرد گردش کرتے ہوئے رہ گیا۔ اس ٹکڑے کو آج ہم چاند کہتے ہیں۔ لاطینی زبان میں چاند کو لونا کہا جاتا ہے۔ زمین سے تقریباً 4.25 لاکھ کلومیٹر دور ہے، جو کہ افزائشی مدوجزری کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ زمین کے سائز کے تقریباً 30 سیارے زمین اور چاند کے درمیان فٹ ہو سکتے ہیں۔ چاند کا قطر 2163 میل ہے۔ زمین سے ہمیں چاند کا ایک ہی رخ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کی محوری گردش اور چاند کے زمین کے ارد گرد گردش کا دورانیہ ایک ہی ہے۔ چاند کا دن ہمارے لیے 15 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ زمین کے گرد 29 یا 30 دن میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ چاند کا مدار زمین کے ارد گرد بڑھ رہا ہے، یعنی اوسط فاصلہ زمین سے بڑھ رہا ہے۔ قمری اور اسلامی مہینے اسی کے طلوع و غروب سے مرتب ہوتے ہیں۔ چاند ہمیں رات کو صرف روشنی ہی نہیں دیتا، بلکہ اس کی کشش ثقل سے سمندر میں مدوجزر پیدا ہوتا ہے۔ چاند کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس زمین کی نسبت 6 گنا کم ہے۔ دن کے وقت اس میں سخت گرمی ہوتی ہے، درجہ حرارت 120 ڈگری فارنہائٹ پر جا پہنچتا ہے، اور رات شدید سرد ہوتی ہے، درجہ حرارت -، میں چلا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چاند پر نہ ہوا ہے نہ پانی، جن کے نہ ہونے کے باعث چاند پر زندگی کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے۔ 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن IQ قمر کو پاکستان کے وقت کے مطابق 3 مئی 2024 کو دوپہر 2:18 پر چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا گیا۔ دوستو، چاند پر بات کرے اور شق القمر واقعے کا ذکر نہ کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، کفار مکہ کی ہر ممکن کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی تھی، اسی لیے دن بدن وہ لوگ پریشان کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ اسی معجزے کا ذکر قرآن عظیم الشان میں بھی آیا ہے۔ سورہ قمر کے پہلے 3 آیاتوں میں خالق ارض و سما کا ارشاد ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔